ختم نبوت کے اعلان کے بعد اگر مگر کی گنجائش رہ جاتی ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، جی اگر مگر اس لیے ہوتا ہے کہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے یہ، جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو بتا دیا۔ قرآن میں موجود ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، بالفرض اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا۔ اب یہ اگر مگر کی ضرورت تھی، جبکہ لم یلد ولم یولد نازل ہوا ہے پھکی، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں بھی اسے پوج رہا ہوتا، یعنی عیسیٰ ابن مریم بیٹے نہیں ہیں، تو یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال، ایک محال چیز کے ذریعے مثال بیان کرنا۔ اسی کے تحت میں نے کہا تھا نا یار کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان مان لیں تو میں انہیں مسلمان کہہ دوں گا، لیکن یہ ہو نہیں نہ سکتا، جیسا کہ قرآن میں آیا کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا، یہ ہو نہیں نہ سکتا۔ اور یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ جو ہمیں غلام احمد قادیانی کو دجال کہتے ہوئے بھی کہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری بات کے ساتھ ایگری کر رہا ہے کہ اس کا جو کلیم کیا ہوا شخص ہے وہ واقعی دجال ہے، کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسے تعلیق بالمحال کہا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے تعلیق بالمحال کے ذریعے سمجھانے کا سلسلہ قرآن میں، احادیث میں، فقہا کی کتابوں میں رہا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ ان کے ناموں کے ساتھ انجینئر نہیں آتا تھا وہ بچ گئے۔